ایمان مان لینے کا نام ہے، جان لینے کا نام نہیں ہے۔ پتہ نہیں چلا، بات سمجھ میں نہیں آئی، ایمان پر فرق نہیں پڑتا۔ ایمان ایمان ہے، صرف انسان مان لے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو، پڑھنے چلا گیا، نتیجہ کیا نکلے گا دیکھا نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی حرج نہیں۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ آدمی بغیر دیکھے، ہاں اگر دیکھ کے ایمان لایا نا، سمجھ کے ایمان لایا، تو وہ تو ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان تو ہوتا ہی غیب پر ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم اگر صرف سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کوئی آدمی آ کے خبر دے کہ یہ باہر مسجد کے باہر جو ہے اللہ نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے یا کوئی ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے، وہاں پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں طرح طرح کی، ہمیں آ کے کوئی خبر دے اندر آ کے، تو ہم اس کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی، کوئی ایسی افراتفری کا کوئی شور نہیں ہمیں سنائی دیا، نہ ہم نے کوئی آدمی آتے ہوئے دیکھے ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، تم یہ کیا بات کر رہے ہو۔ اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں اور وہ کہے کہ آؤ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، ہم اس کے ساتھ چلے جائیں، جا کے دیکھیں وہاں پہ ہجوم اکٹھا ہو، اور ہم کہہ دیں کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، تو دیکھنے کے بعد ہم نے کہا نا اس کو، تو یہ دیکھنے کے بعد جو ہم نے اس کے بارے میں کہا، تو حقیقت میں ہم نے اس پر ایمان کا اظہار نہیں کیا، ہم نے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ ایمان اس بات کا نام ہے، اگر ایمان ہے تو ایمان اس بات کا نام ہے شور سنائی دیا ہو یا نہ دیا ہو، آدمی نظر آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، وہ آ کے بتائے، اگر اس کی بات سچی ہونے پر ایمان ہے، تو کچھ بھی نظر نہ آیا ہو کہہ دیں کہ ہاں تو نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، اور جو تم نے کہا وہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو تقاضۂ ایمان لاگو ہوتا ہے، اس ایمان کے تقاضے پر عمل درآمد فوری طور پر شروع ہو جائے، اگر یہ ہے تو پھر ایمان ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کافر نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سنا ہے تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا کہتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، ابو جہل سے ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ابو جہل کو بتایا، وہ ساری برادری اکٹھا کر کے لے آیا، اور بڑا وہ خوش تھا اس بات پر کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس بات پر خوشی کی وجہ سے اس راستے میں صدیق اکبر مل گئے، ان کو بتایا کہ دیکھا ہے تیرا دوست کیا کہتا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کہتے ہیں، تو نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا ہوں، پہلے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر ساتوں آسمان پھرے ہیں، جنت دوزخ کا سیر کیا ہے، فجر سے پہلے واپس آ گیا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا رسپانس تھا پتہ کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کافر کہتا ہے کہ میں تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کے آ رہا ہوں۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو فرمایا پھر یہ ہو گیا ہے، پھر چاہے زمان و مکان کے پیمانے ساتھ نہیں دیتے، میرا علم ساتھ نہیں دیتا، میری عقل اس کو نہیں مانتی، ایمان کا تقاضا یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درست فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب میں ایک حدیث ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا بات ارشاد فرمانے لگے، آپ نے سابقہ بنی اسرائیل کی کوئی بات بتائی، اور آپ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک بیل تھا، اور اس نے بیل کے اوپر وزن ڈال دیا، وزن لاد دیا اس نے بیل کے اوپر، اور بیل کے اوپر جب وزن لادا تو بیل بولنے لگا، اور بیل اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں وزن لادنے کے لیے تو نہیں ہوں، میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے ہوں۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی تھی کہ محفل میں سے ایک آدمی بول پڑا، اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل نے بھی باتیں کی؟ بیل تو نہیں بولتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جو جواب دیا بخاری شریف کے اندر ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیل کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دے دیتا ہے، بول سکتا ہے، کوئی دلیل نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیل بولا کہ نہیں بولا، یا ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر فاروق سے پوچھ لو۔
ابو بکر سے پوچھو بیل بولا کہ نہیں بولا، عمر فاروق سے پوچھو بیل بولا کہ نہیں بولا. کیوں؟ وہ ایمان کی اس کیفیت میں ہے کہ نبی اقدس علیہ السلام کی زبان سے نکلے کہ بیل بولا ہے تو پھر بیل بولا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیواریں بولنی ہیں تو دیواریں بولنی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پتھر بولتے ہیں تو پتھر بولتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے، نظر آئے نہ آئے، دماغ مانے نہ مانے، عقل میں بات آئے نہ آئے، الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے مان لینا، بغیر سمجھے مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے.